جس کو دیکھو گے وہ تمہارا بن جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ 7 سمندر پار کیوں نہ وہ بھی شخص تڑپ کر آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کیا، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کا اثر بھی آپ تسبیح پڑھتے ہی آپ جو ان 8 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں گے، آپ جو چاہتے جائیں گے ویسا ہوتا جائے گا۔ یہ ایک ایسی طاقتور تسبیح ہے جو میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کا رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتے میں بندش ہے، وہ بندش اگرچہ کالے جادو کی وجہ سے ہے یا پھر بندش عملیاتی بندش ہے یا پھر رجت کا معاملہ ہے، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں ناچاکیاں محبت کے لیے کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور محبت جائز ہو یعنی کہ میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں ناچاکیاں ہیں یا پھر ان میں سے کوئی ایک محبت کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، یعنی میاں کرتا ہے تو بیوی نہیں کرتی یا بیوی کرتی ہے تو میاں نہیں کرتا، اور یہ محبت جو ہوتی ہے یہ ایک جائز محبت ہے۔ جب انسان اس جائز محبت سے بکھر جاتا ہے تو کافی انسان کو رسوائیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہاں سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو کوشش فرمائیں اس کو جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی اجازت ہے ہماری طرف سے، لیکن اس کو کرنا بھی ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ کرنا ہے، بغیر شرائط کے نہ کریں گے۔ بغیر شرائط کے اگر کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہ جائیں گے پتہ نہیں یار وظائف اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے، اور پھر کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے الحمدللہ، لیکن کوشش فرمائیں ان شرائط کے ساتھ کریں، بغیر شرائط کی بالکل نہ کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ ایک گھر تو ایک گھر رہ گیا بلکہ ساتھ ساتھ پڑوس میں بھی 70 آدمیوں تک اس کی نحوست پہنچتی۔ نماز نہ پڑھنے کی بہت بڑی نحوست ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رزق کے اندر تنگیاں آتی ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دل کی آرزوئیں پوری نہیں ہوتی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا۔ نماز جب پڑھیں گے دل کو سکون ملے گا، گھر میں برکتیں ہوں گی، رزق میں برکتیں ہوں گی، انسان کی عزت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کی عزت ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 سال کا بچہ ہو جائے تو تلقین کریں نماز پڑھنے کی، اگر 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر زبردستی اس کو نماز پڑھائی جائے، کیوں کہ نماز اسلام کی پہچان، مسلمان کی پہچان ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق جو ہے نا وہ نماز ہے۔ دوستو، نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ مجھے بتائیں، اگر کسی شخص کے گھر کے آگے نہر ہے اور وہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی مثال ہے نمازی کی، جب
نمازی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے کاندھوں پر گناہوں کا میل بھی نہیں رہتا۔ دوستو نماز کبھی نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی ضروری ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ گناہوں سے جب انسان توبہ کرتا ہے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے دل کی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں، جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے رزق وسیع ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے گھر کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ بڑے فائدے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صدق کے دل سے انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، تو توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبہ کرنے والے کو، گناہوں سے توبہ کرنے والے کو سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے نا، وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا التائب و حبیب اللہ، اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے اس کو۔ یار جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، بتائیں دنیا کی کیا چیز ہے جو اس کے لیے کم پڑ سکتی ہے، اور کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا۔ دوستو کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ، اور یہ زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ بڑی لمبی لمبی امیدیں لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، حضور کا ایک صحابی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے نا ایک مرتبہ ایک لونڈی خریدی 1 مہینے کے ادھار پر۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اب حضور کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا کمال تھا، بڑا پیارا انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، نصیحت کرنے کا کمال انداز تھا۔ حضور نے پوچھا اپنے صحابی سے کہ میرے پیاری صحابی بتائیں، آپ نے ایک لونڈی خریدی؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی ہاں خریدی ہے 1 مہینے کے لیے، یعنی 1 مہینے کے ادھار پر۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی اسامہ مجھے یہ بتائیں، کیا 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ تو نہیں پتہ۔ حضور نے فرمایا میں محمد 1 لقمہ ڈالتا ہوں منہ میں، 1 لقمہ، تو دوسرے لقمے کی مجھے امید نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں دوسرا لقمہ میں منہ میں ڈال سکوں گا یا نہیں، خبر موت کس وقت آ جائے۔ تم اتنی لمبی لمبی امیدیں رکھ کر بیٹھو۔ دوستو لمبی امیدیں جو ہوتی ہیں نا، لمبی امیدیں انسان کو بڑی برباد کر جاتی ہیں، بڑی تباہ کر جاتی ہیں۔ آگے کی امید رکھ کر بیٹھنا، یار ایسا ہو یار زندگی، بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی ہے، اور ہم اتنی مختصر زندگی میں بہت لمبی لمبی امیدیں رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں، بہت لمبی لمبی امیدیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ کا نا گزر ہوا ایک پہاڑ کی چوٹی پر سے۔ جب پہاڑ کی چوٹی سے گزرے نا تو وہاں پر آپ نے ایک دیکھا تو ایک بوڑھا بیٹھا تھا، اور وہ بوڑھا تسبیح میں مشغول تھا، عبادت میں مشغول تھا، نہ اس کے پاس گرمی سے بچنے کے لیے کوئی سامان تھا اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی سامان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے اس سے پوچھا یار تو گھر ہی بنا لیتا کہ نہ یہاں سردی سے بچنے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس، نہ گرمی سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے۔ تو وہ بوڑھے جواب دینے لگا کہ یا روح اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں نے اور پیغمبروں سے سنا تھا، ان پیغمبروں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری عمر صرف 750 سال ہے۔ میں نے سوچا کہ یار 750 سال تو عمر ہے، تو کیا کروں گا یہ دنیا کا گھر بنا کر، کیوں نہ ہو کہ یہ تھوڑی سی عمر ہے اور میں اللہ کے راستے پہ عبادت کرتے ہوئے گزار دوں۔ دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ دنیا میں رہنے کے لیے یہ نہیں مقصد کہ یار تم دنیا پہ گھر ہی نہ بناؤ، نہ، بلکہ گھر بناؤ، رہن سہن کے اچھا ہونا چاہیے، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی ایصال ثواب ہی ہے، صدقہ جاری ہے۔ حضور کا حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ ہے کہ تم اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ گھر بھی ہے
گھر بھی بنائیں، رہنے سہنے کے لیے اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن دنیا سے پیار مت رکھیں، محبت مت رکھیں دنیا سے، اتنی دنیا میں محبت میں غرق ہو جائیں کہ تم اپنے رب کو بھول جائیں۔ دوستو نہیں، یہ مت کریں۔ دنیا سے محبت مال کے اتنا دنیا کو استعمال کریں جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ گھر ضرورت ہے، اچھا سا گھر بنا لیں، کھانے پینے کی کچھ ضرورت ہے، اچھا سا کھا پی لیں، پہننے کے لیے ضرورت ہے، اچھا سا پہن لیں، سواری رکھنے کی ضرورت ہے، اچھی سے سواری رکھ لیں، یہ ضرورت ہے، مگر دنیا سے پیار محبت اتنا نہ رکھیں کہ تم جناب علی پھر رل جاؤ، کیونکہ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ روتے ہم نے دیکھے ہیں، اور دنیا کی محبت رلا دیتی ہے۔ دوستو یہ دنیا میں جتنے بھی رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں سے جتنی بھی محبت کر ڈالیں، میں قسمیہ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے موڑ پہ آپ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ یا دنیا کی اور چیزیں اور اسے محبت ہے، محبت رکھنی ہے تو اپنے رب سے رکھیں۔ دوستو جب تم اپنی آخرت کو مد نظر رکھو گے نا، پھر دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا یار تم زندگی گزارو تو نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو، اس طرح زندگی گزارو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی زندگی گزاری اس دنیا پہ، لیکن 950 سال کی زندگی کے اندر آپ نے کوئی گھر نہیں بنایا۔ لوگ کہہ رہے ہوتے تھے کہ نوح آپ رب کے پیغمبر ہیں، آپ چاہیں تو پہاڑوں کو آرڈر دے، پہاڑ سونا بن جائیں، ایک اچھا سا بنگلہ بنا لیں، اچھا سی کوٹھی بنا لیں، اچھا سا گھر بنا لیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے یارو زندگی کا کیا پتہ، آج چلا جانا ہے اور کل چلا جانا ہے، آج چلا جانا ہے اور کل چلا جانا ہے۔ اتنی مختصر زندگی ہے دوستو، اتنی مختصر زندگی کے اندر تم اپنے رب کو بھول جاؤ، گناہوں سے توبہ نہ کریں، رب کو بھول جائیں، دنیا میں مگن ہو جائیں، دنیا کی محبت میں مگن ہو جائیں، کسی کی محبت میں مگن ہو جائیں۔ دوستو پھر یاد رکھیے گا یہ دنیا کی محبت جھوٹی ہے، عین وقت پر دھوکہ دے جاتے ہیں، عین وقت پر جواب دے جاتے ہیں، مگر وہ پیار اپنے رب کی جو محبت ہے وہ حقیقت اور سچی محبت ہے۔ تم جتنی محبت کرتے جاؤ گی اس کی محبت میں لذت ہی کچھ اور ہے۔ جب انسان آنسو بہاتا ہے نا، دل پہ بوجھ نہیں رہتا، اس کی ایسی محبت ہے کہ اس کی محبت میں دل کو سکون ملتا ہے، بچھڑنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جتنی محبت کرتے جاؤ گے اتنا زیادہ صلہ ملتا جائے گا۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنے۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، گناہوں سے پختہ توبہ اور قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں۔ قرآن کریم کے بعد تلاوت کرنے کے بعد انسان جو جائز دعا مانگے نا، حدیث پاک میں آتا ہے 5 وقت ایسے ہیں کہ انسان جو بھی جائز دعا مانگے اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے جب صبح مرغا اذان دیتا ہے، دیسی مرغا، جب دیسی مرغا اذان دیتا ہے نا تو اس وقت جو بھی جائز دعا مانگو دعا، کیوں حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب دیسی مرغا اذان دیتا ہے نا تو رب کی رحمت کے فرشتوں کو آسمان سے نیچے اترتا ہوا وہ دیکھتا ہے۔ جب دیسی مرغا اذان دیتا ہے نیچے اترتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر آوازیں دیتا ہے، لوگو اٹھو، یہ وقت ہے رب کی رحمت کو لوٹنے کا۔ اٹھاتا ہے، جگاتا ہے لوگوں کو، اور اس وقت انسان جو بھی رب سے مانگ لینا مولا کریم عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا وقت حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد تم جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور تیسرا، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور چوتھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور پانچواں، جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی جائز دعا مانگو گے مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوستو کوشش فرمائیں، قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں۔ کچھ دوست صحابہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم صبح کے ٹائم نہیں کر سکتے تلاوت، یار صبح کے ٹائم نہیں کر سکتے، ظہر کے ٹائم کر لیں، عصر کے ٹائم کر لیں، مغرب کے ٹائم کر لیں، عشاء کے ٹائم کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں۔
تم جو بھی جائز دعا مانگو گے مولا کریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، اور جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرو گے ایک تو وظیفے کی شرط پوری ہو جائے گی، دوسرا مولا کریم اجر عطا فرمائے گا۔ دوستو قرآن کے ساتھ ویسے بھی یاری لگائیں، دین کے ساتھ محبت رکھیں، دین والوں کے ساتھ محبت رکھیں، جو لوگ دین پڑھتے ہیں ان سے محبت رکھا کریں، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے دین کے طالب علم پر جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، دین کے ساتھ محبت رکھیں، صدقہ خیرات کیا کریں وقتاً فوقتاً، یہ اس کی چوتھی شرط بھی ہے کہ صدقہ کرنا ہے، اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے یہ صدقہ کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، صدقہ جہنم کے 70 دروازے انسان کے لیے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں۔ اور 5ویں شرط، ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت، جس وقت بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں۔ اور 6ٹھی شرط، چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے، چلتے پھرتے درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا اور نماز والا درود آتا ہے وہ درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ اور 7ویں شرط، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے جگہ ایک ہونی چاہیے، اور 8ویں شرط، وقت ایک ہونا چاہیے۔ دوستو یاد رکھیں جب بھی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وظیفہ کرتے وقت جب شرائط پر پورا اتریں گے نا، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کا اثر بھی آپ پہلے دن دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب کوئی بھی وظیفہ آپ کریں، لیکن کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے، یہ 8 شرائط ہیں، ان 8 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ تسبیح پڑھتے ہی آپ جو چاہتے جائیں گے ویسا ہوتا جائے گا۔ یہ ایک ایسی طاقتور تسبیح ہے جو میں دوستوں کے نظر کرنے لگا ہوں۔ لیکن دوستو اس تسبیح کو کرنا اسی طریقے انہی شرائط کے ساتھ کرنا ہے جو شرائط میں نے بتائی ہیں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ جب وقت بھی ایک مقرر کر لیں گے، جگہ بھی ایک مقرر کر لیں گے، سب سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ یا مقلب القلوب، آنکھیں بند کر لینی ہے اور اس شخص کا تصور دل میں کر لینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 7 سمندر پار کیوں نہ وہ بھی شخص تڑپ کر آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا، اس شخص کا تصور ذہن میں رکھنا ہے، تصور ذہن میں رکھ کر پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب۔ انشاءاللہ العزیز جیسے تسبیح پڑھتے جائیں گے، اور اس تسبیح کا اثر ایسا بھی ہے کہ جب اگر اس تسبیح کو آپ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں گے نا، روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر یہ ایک تسبیح ایسی بن جائے گی جس کو دیکھو گے وہ تمہارا بن جائے گا، جس کو بھی دیکھو گے وہ تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔